قرآن مجید کی نظر میں کامیاب لوگوں کی خصوصیت کیا ہیں؟ انسان کو کون سی چیز کامیابی کی طرف لے جاتی ہے؟ کافروں کو تبلیغ کرنے کا کون سا طریقہ اپنانا چاہیے؟ آئیے ان سبھی سوالات کے جوابات جانتے ہیں ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں۔ آیت اللہ خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قرآن مجید واحد وہ کتاب ہے جو ہمیں اللہ تک پہنچاتی ہے، جو نفس کو پاک کرتی ہے اور اخلاق کو سنوارتی ہے۔ آج آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 5 اور 6 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے اس سے پہلے سورہ کی آیت نمبر 5 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ خدا کی طرف سے صرف وہی لوگ ہدایت پر ہیں اور وہی فلاح پانے والوں میں سے ہیں۔ اب آئیے اس آیت کے نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ غیب پر ایمان رکھنے والے متقین نماز ادا کرنے، انفاق کرنے والے اور آخرت پر ایمان رکھنے والے کی جزا کامیابی اور فلاح ہے۔ فلاح سعادت کی بلند ترین چوٹی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو انسان کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان کے لیے عبادت ضروری ہے اور عبادت تقویٰ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، بلکہ تقویٰ کامیابی اور فلاح تک پہنچنے کے لیے ہے۔ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، سورہ بقرہ آیت نمبر 29۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، الذاریات آیت نمبر 56۔ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، سورہ بقرہ آیت نمبر 21۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، سورہ مائدہ آیت نمبر 100۔ قرآن پاک میں کامیاب افراد کچھ خصوصیات رکھتے ہیں جن میں سے بعض درج ذیل ہیں۔ معاشرے کی برائی اور خرابی کی اصلاح کے لیے کوشاں رہتے ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کے علاوہ آپ کی حمایت بھی کرتے ہیں، ایثار کرنے والے ہیں۔ قیامت کے دن نیکیوں کی وجہ سے ان کا میزان بھاری ہوگا۔ کامیابی کوشش و محنت کے بغیر حاصل نہیں ہوتی، اس کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ قرآن میں درج ذیل موارد کا ذکر کیا گیا ہے۔ کامیابی کے لیے تزکیہ نفس ضروری ہے، قد افلح من زکاہا، سورہ شمس آیت نمبر 9۔ کامیابی کے لیے مجاہدت و جہاد ضروری ہے، وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، سورہ مائدہ آیت نمبر 35۔ کامیابی کے لیے نماز میں خشوع، بیہودہ باتوں سے پرہیز، زکوٰۃ کی ادائیگی، پاک دامنی، عفت، امانت داری، وعدہ پورا کرنا، نماز کی ادائیگی میں پائیداری اور استقامت پیدا کرنا ضروری ہے۔ اب آئیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 5 کی پیغامات کو بھی سن لیتے ہیں۔ نمبر 1، سچے مومنوں کے لیے اللہ کی طرف سے خصوصی ہدایات کی ضمانت دی گئی ہے۔ نمبر 2، ایمان و تقوی انسان کو کامیابی تک لے جاتا ہے۔ اب آئیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، ان کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ انہیں خبردار کریں یا خبردار نہ کریں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ بہترین ترجمہ تلاوت سننے کے بعد آئیے اس آیت کے نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ کفر ڈھانپنے اور نظر انداز کرنے کے معنی میں ہے۔ کسان اور رات کو بھی کافر کہتے ہیں، کیونکہ کسان بیج کو زمین کے اندر مٹی کے نیچے چھپا دیتا ہے
اور رات فضا کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے۔ کفران نعمت بھی نظر انداز کرنے کے معنی میں ہے۔ دین کا منکر شخص جو اس وجہ سے کہ وہ حقائق اور آیات الہی کو جھٹلاتا ہے یا نظر انداز کرتا ہے، کافر کہلاتا ہے۔ قرآن مجید متقین کے بعد کچھ کافروں کے گروہ کی پہچان کروا رہا ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ وہ گمراہی پر ڈٹے ہوئے ہیں اور حق کو چھپانے کے بارے میں اپنے کردار پر سختی سے باقی ہیں، جس کی وجہ سے وہ آیات الہی کو قبول کرنے کے لیے کسی قیمت پر بھی تیار نہیں ہیں۔ انبیاء کی دعوت کے سامنے ان کی حالت اور ان کی باتیں یہ ہیں کہ سواء علینا او ازت ام لم تکم من الواعظین، سورہ شعراء آیت نمبر 136۔ ہمارے لیے تمہاری واعظ و نصیحت کا کوئی اثر نہیں، کوئی فرق نہیں کہ تم ہمیں نصیحت کرو یا نصیحت کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ اگر زمین ہموار نہ ہو، حالات سازگار نہ ہوں، تو انبیاء کی دعوت بھی مؤثر نہیں ہوتی۔ بارش کی لطیف اور پاکیزہ طبیعت میں کوئی اختلاف نہیں ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ بارش کی وجہ سے باغ میں پھول اگتے ہیں اور ویرانے میں گھاس پھوس۔ بہترین اور مفید نکات کو جان لینے کے بعد آئیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 کے پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، ضد، دشمنی اور جاہلانہ تعصب انسان کو جمود کا شکار بنا دیتا ہے۔ نمبر 2، کفار کے لیے تبلیغ کا طریق انذار ڈرانا ہے۔ اگر انذار اور خبردار کرنا انسان پر اثر انداز نہ ہو تو بشارت، خوشخبری اور وعدے بھی اس پر اثر نہ کریں گے۔ نمبر 3، سب لوگوں کے ایمان لانے کا انتظار نہ کرو، لا یؤمنون، سورہ یوسف کی آیت 103 میں ارشاد ہوتا ہے وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، چاہے جتنی بھی شدید خواہش کر لو، بہت سارے لوگ ایمان نہ لائیں گے۔ تو ناظرین، ہمیں جانا کہ قرآن مجید نے کامیاب لوگوں کی متعدد خصوصیات بتائی ہیں، جیسے سماج میں اصلاح کرنا، امر بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر کرنا وغیرہ، اور ایمان اور تقوی کے ذریعے انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ اور کافروں کو تبلیغ کرنے کے لیے انذار کا طریقہ استعمال کرنا چاہیے، یعنی انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرانا چاہیے۔ تو ہمارا آج کا ایپیسوڈ ختم ہوا، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔